الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پروگرام ہے مدنی چینل کے ناظرین احکام حج، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایام حج کی مصروفیات. 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج یہ ایام حج کہلاتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر کیا کرنا ہے اور ان دنوں کی جو مصروفیات ہیں اس کے حوالے سے کویسچن اور آنسر آج انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کے اندر شامل ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل رہ سکتے ہیں. حضرت قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری دامت قدم القدسیہ انشاءاللہ الکریم پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج میں حاجی نے کیا کیا کام کرنے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور کس کس وقت میں کون کون سا کام کرنا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور کس جگہ پر کیا کام کرنا ہے اس کا بھی ایک اپنا کیا ہے تعلق ہے، اور کس طریقے سے کون سا کام کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ الکریم آج آپ کو جو ہے وہ پروگرام کے اندر سیکھنے کو ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ الکریم. پروگرام میں کچھ ابھی ہم اشعار سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیا کلام بڑی پیاری پیاری تمنائیں، دعائیں، التجائیں، آئیے شامل ہوتے ہیں. تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، پس حج دیار مدینہ دکھا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، پس حج دیار مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، دکھا دے تو مکہ، مدینہ دکھا دے، دکھا دے تو مکہ، دکھا سبز گنبد تو کعبہ دکھا دے، پس حج دیار مدینہ دکھا دے، دکھا دے مدینے کی گلیاں الہی، مدینے کے پھول اور کلیاں دکھا دے، مجھے حج مبرور کی دے سعادت، مجھے حسن ہو کعبے کا یا رب طواف میسر ہو کعبے کا یا رب طواف، حرم میں مجھے آب زمزم پلا دے، حرم میں مجھے آب زمزم پلا
دلا دے تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے۔ حرم میں جو زمزم تو محشر میں کوثر، حرم میں جو زمزم تو محشر میں کوثر، پیوں میرا ایسا مقدر بنا دے، پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے۔ بہت بھیڑ ہوتی ہے حج کے دنوں میں، طواف سعی مجھ پہ آسان بنا دے، میں کمزور ہوں اپنی رحمت سے، حج کے مناسک ادا کرنا آسان بنا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے۔ طواف سعی اپنے قدموں پہ چل کر کروں ایسی ہمت پائے مصطفیٰ دے، مینا میں بھی عرفات میں اور رمی میں، مینا میں بھی عرفات میں اور رمی میں، کرم کر تو آسانیاں یا خدا دے، کرم کر تو آسانیاں یا خدا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے۔ زباں پر ہو کلمہ نبی کا ہو جلوہ، زباں پر ہو کلمہ نبی کا ہو جلوہ، دم نظر مولا مقدر جگا دے، پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے۔ ہو عطار دوزخ سے آزاد یا رب، ہو عطار دوزخ سے آزاد یا رب، دے اسے باغ فردوس میں تو بسا دے، اسے باغ فردوس میں تو بسا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال حج کا شرف عطا فرمائے، اور یہ دعا اللہ کریم خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں احکام سیکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے درست طریقے کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ استاد صاحب، حج کے ایام کی جو مصروفیات ہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، کتنی قسم کی مصروفیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر حکم کے اعتبار سے آپ پوچھیں
8 سے لے کر 13 تک فرائض بھی ہیں، طواف زیارت ہے، وقوف عرفہ ہے، پھر طواف زیارت ہے، واجبات بھی ہیں جیسے وقوف مزدلفہ، نمازوں کا جمع کرنا، رمی کرنا، طواف وداع کرنا، اور سنت بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، حکم کے اعتبار سے یوں کئی چیزیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، صحیح پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے، تیسرے دن کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جو حاجی پہنچ چکا ہے حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا، یہ جو مکہ شریف میں ہے، یعنی جو بندہ مکہ شریف میں ہے اس نے اگر حج کی نیت کرنی ہے تو یہ نیت کہاں سے کرے گا اور کون نیت کرے گا؟ حج تمتع والا کرے گا، قران والا کرے گا، افراد والا کرے گا، یہ کون کرے گا؟ دیکھیے جو حاجی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، خاص طور پر جو حج تمتع کر رہا ہے، چونکہ اس نے جا کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب وہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے گا، جہاں موجود ہے وہیں سے کر لے۔ ٹھیک، اس کے لیے حرم سے باہر جانا جائز ہی نہیں ہے، صحیح، یعنی یہ حرم میں ہی موجود ہوگا لا معالی۔ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ عزیزیہ حرم میں نہیں ہے، عزیزیہ بھی حرم ہی کا ایریا ہے، جی حرم ایک بڑا طویل ایریا ہے، اور یہ سمجھیے کہ مزدلفہ بھی حرم میں ہے، مینا بھی حرم میں ہے، عزیزیہ بھی حرم میں ہے، مکہ مکرمہ کے اکثر جو آبادی ہے وہ حرم طیبہ میں موجود ہے۔ تو یہ حرم میں موجود ہے تو حرم ہی سے نیت کرے گا۔ عمرے کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے، عمرے کی نیت کرنے کے لیے حرم سے باہر جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حاجی وہاں موجود ہے وہیں سے نیت کرے گا۔ البتہ جو مقامی لوگ ہیں، مثال کے طور پر جدہ کے رہنے والے ہیں، وہ حج کرنے آ رہے ہیں، وہ حج افرادی کرتے ہیں اور تو کوئی حج ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر سے حج کی نیت کر آئیں گے، یا کم از کم حرم سے پہلے نیت کریں گے۔ باقی جو لوگ مزید دور چلے جائیں، ہم دمام سے آ رہے ہیں، ریاض سے آ رہے ہیں، نجران سے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چونکہ میقات کراس کرنی پڑے گی، تو میقات کے تعلق سے جو نیتیں بنتی ہیں، افراد کرنا چاہتے ہیں تو صرف حج کی، تمتع ہے تو عمرے کی، قران کرنا چاہتے ہیں تو حج اور عمرے دونوں کی نیتیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یعنی یہ جو حج قران کرنے والا ہے اسے دوبارہ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں؟ حج قران کرنے والے نے تو میقات سے پہلے نیت کر لی ہے، ٹھیک، حج کی بھی اور عمرے کی بھی، صحیح، اور یہ بدستور احرام میں موجود ہے، صحیح، اس کو بس مینا جانا ہے۔ بنا جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کی نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑا اور بندہ جو ہے وہ مینا میں پہنچ گیا، اب کیا کرے گا جی؟ دیکھیے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ حرم سے ان حاجیوں کے لیے جو مکہ میں ہے نیت کرنا ضروری ہے، صحیح، تو مینا بھی حرم ہی ہے، اگرچہ کہ یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں غلطی کی، غلطی ہو گئی ہے، نہیں پتہ چلا، کیونکہ ایسے حاجی کا واپس آنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور واپس آنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، صحیح، نہ واجب ہے، ٹھیک، تو یہ وہیں سے نیت کر لے گا اپنی، وہیں پہ نیت کر لے، وہیں پہ نیت بھی کر کر لے، لے، تلبیہ بھی پڑھ لے۔ تلبیہ پڑھ لے، جی کیونکہ ٹھیک ہو جب بھی نیت کا لفظ بولا جاتا ہے، جی، کہتے ہیں بھائی نیت کرنی ہے، نیت کر لیں، نیت ہو گئی، تو اس سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں، تنہا چیز کبھی مراد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مسئلے کو خلاصتاً بیان کرتے ہوئے تفصیل بیان نہیں کی جاتی، لیکن تفصیل یہ ہے کہ نیت 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو آپ نیت کریں گے، آپ کیا کرنے لگے ہیں، آپ نے حج کا احرام باندھ رہے ہیں، آپ عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، ہماری بات چل رہی ہے حج پر، اور جب بھی عمرے حج کی نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ساتھ میں تلبیہ یا قائم مقام لفظ ضرور پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اللہ کا ذکر تلبیہ کی نیت سے پڑھا، تب بھی اس کا تلبیہ ادا ہو جائے گا، صحیح، اللہ اکبر پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا۔ ایک تو یہ کہ عادت تھی، کسی گفتگو کے جواب میں الحمدللہ کہا، تلبیہ کی نیت نہیں پائی گئی تو تلبیہ نہیں ہوگا، تلبیہ نہیں ہوگا تو نیت مکمل نہیں ہوئی، نیت مکمل نہیں ہوئی تو حالت احرام شروع نہیں ہوا۔ اب جو خلاف ورزیاں ہیں، وہ ساری کی ساری خلاف ورزیاں جو ہے نا، وہ اس کا یہ مرتکب قرار پائے گا کہ بھئی اس نے بغیر نیت کے میقات کو عبور کیا، اللہ اکبر، حج ہی نہیں ہوگا جس کی نیت نہیں ہوئی تو جی ایسے ہی وہ عرفات ہو کر آ جائے بے شک، ہے۔ حالت احرام میں نہیں ہے، اگر حج کے احرام میں نہیں ہے اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بنیادی سٹیپس ہیں، ان کی پابندی کرنا عبادت کی تکمیل کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے بے حد ضروری ہے۔
عارف بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ، میں پہلی دفعہ جب گیا تھا عمرے کے لیے 2002 میں، جی تب میں نے ان کی آواز سنی تھی مکہ مکرمہ کی ہوٹل کی چھت پہ. ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، 2 3 نعت خواں اور تھے، تو میں نے کہا بڑا پیارا نعت خواں ہے، تو سبحان اگر اللہ، لبیک سنا دیں. ہے سبحان اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بار بار نیت کر لیتے ہیں، جیسے ہوٹل سے میں اس کا اترے. جواب بھی دیتا ہوں. جی لبیک چونکہ پڑھا گیا، جی تو ایک حاجی جب حالت احرام میں آ جاتا ہے، اب جو کلمات کے ذریعے بھی عبادت ہوتی ہے، عبادت کی جی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے اذکار کے ذریعے عبادت، تو سب سے بہترین ذکر اس کے لیے تلبیہ ہوتا ہے. جب تک کہ طواف شروع نہ کرے، یا حج کا احرام ہے، جب تک کہ رمی جو ہے وہ نہ شروع کرے، اس سے پہلے تک تلبیہ اس کے لیے سب سے بہترین ذکر ہے. تلبیہ جب بھی پڑھیں گے تو کوشش کریں 3 بار پڑھیں، کیونکہ تلبیہ جواب ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، ہاں اے اللہ میں حاضر ہوں. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی ایک آپ کو پڑھائے، پڑھو بھائی میں حاضر ہوں، بندہ خود کہے نا میں حاضر ہوں. میں حاضر. واہ واہ تو واہ. اسی میں ذوق ہے، اسی میں مزہ ہے، پڑھنا آ جاتا ہے، بچے پڑھ لیتے ہیں. تو خاص طور پر جو اس کا مستحب جو اس کے مقامات ہیں، جہاں کہنا بہتر ہے، افضل ہے، جہاں مومنٹ ہوتی ہے، اب بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، بس نیچے چڑھنے لگی، اوپر چڑھنے لگی، بس سے اترے ہیں، بس میں چڑھے ہیں، جہاز میں چڑھے ہیں، تو جب مومنٹ ہو تو اس وقت جو ہے وہ تلبیہ کہنا مستحب ہے. واہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنی بلند آواز سے تلبیہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گلے بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ مطلب کیا ان کا خلوص تھا، سبحان. اللہ کو پکارنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا. تو تلبیہ کے اپنے ہی مزے ہیں. اب آپ سوال پوچھ رہے تھے. جی نیت سر، اب ہوٹل سے اتر رہے ہیں تب بھی نیت کر لی مفتی صاحب، اب بس میں بیٹھے پھر بھی نیت کر لی، کسی نے بعد میں کروائی پھر بھی نیت کر لی، تو یہ جو نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں اپنی رائے بیان کر دیتا ہوں. جیسے نظر ہے، جی نظر ایسی چیزوں کا ایجاب ہوتی ہے کہ جن کو جو آپ پر لازم نہیں تھی، جی جب آپ نظر کے الفاظ بولتے ہیں تو وہ لازم ہو جاتی ہے. جتنی مرتبہ بولیں گے اتنی مرتبہ لازم ہو جائے گی. طلاق کے الفاظ جتنی دفعہ بولیں گے اتنی دفعہ ہو جائے گی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں اعادہ نہیں ہوتا، اس میں تکرار نہیں ہوتی. تو نیت بھی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنے کو کہتے ہیں. 2 طرح کی نیت ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کسی کام کرنے کی نیت، ارادہ کہ میں انجام دوں گا، یہ نیت. اور ایک ہوتی ہے نماز کی، جب آپ نیت کر رہے ہیں تو نیت شروع ہو رہی ہے آپ کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو اس نیت کا نتیجہ فوری ظاہر ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی پھر توڑ دی، شروع کر دی پھر توڑ دی. تو حج کا جو حج کی جو نیت ہے، عمرے کی جو نیت ہے، اس کے مسائل ہیں. ورنہ علماء یہ نہ لکھتے کہ کسی نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے پھر ایک اور نیت کر لی، تو یہ ایک احرام پر دوسرا احرام ماننا ہوا، پھر اس کے یہ مسائل ہوں گے. علماء ان مسائل کو بیان نہ کرتے. اگر نیت کے اندر یوں اعادے کی گنجائش ہوتی، یہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا، سیکھا، اپنے تجربے سے جو کچھ میں اخذ کر پایا ہوں، میں نے اپنی رائے دی ہے. اگر کوئی اہل علم سمجھتا ہے کہ ان کے پاس مزید دلائل ہیں اور تفصیل ہے تو بالکل میں حاضر ہوں. مرحبا. نیت پھر دوبارہ بار بار اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ کر لی تو اب آپ لبیک پڑھتے رہیں، یہ کام ہر کام ایسا نہیں ہے نا کہ وہ بار بار کرنے کی صحیح ہو. ضرورت ہو. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. سر مصعب یہ بتائیں کہ خیمہ اگر کسی کو مینا میں نہیں ملا، جانا تو اس نے مینا میں ہی ہے، لیکن اس کا جو خیمہ ہے یہ مینا کی باؤنڈری سے کیا ہے، باہر ہے، جیسا کہ 2022 میں ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا.
تو کیا فرمائیں گے، کیا کرنا پڑے گا اگر اب کوئی حاجی کو؟ اس سال تو پھر آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا اس سال نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو. جی اس سال مینا کے اندر ہی ہے. ماشاء اللہ بہت بہت خوش نصیب ہیں. پرائیویٹ جو حاجی جا رہے ہیں، سرکاری اسکیم سے جو حاجی جا رہے ہیں جی وہ تو سارے ڈی خیمے میں، ڈی زون میں ہیں. ڈی زون مین مزدلفہ میں خیمہ ہے. تو یہ 2 سال سے ایک نئے الفاظوں کے ساتھ تقسیم بندی ہوئی ہے. ڈی زون، سی زون، ای زون، ڈی زون، سی زون، بی اور اے. سی تک تو مینا میں ہے جو میری معلومات ہیں. ڈی زون جو ہے یہ مزدلفہ میں. اچھا، گورنمنٹ نے اس مرتبہ بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، اور جیسے ایک سہولت تو بڑی لاجواب دی ہے کہ حاجی کے پاس ایک آپشن ہے کہ یہ چاہے تو الگ سے روم لے سکتا ہے. اس سال سے پہلے یہ سہولت سرکاری اسکیم میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. تو اب کیا ہے کہ ایک بندہ فیملی کے ساتھ سپریٹ رہنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے درخواست دے، اس کے اضافی چارجز دے، اور اس کو یہ سہولت مل جائے گی. ہاں. ورنہ قیام میں بڑی پرابلم اور تکلیف ہوتی تھی، خاص طور پر جو لوگ پردے کا اہتمام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑی آزمائش ہوتی تھی. اچھا، اب یہ سہولت میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی سہولت اگر زون میں بھی دی جائے کہ کوئی حاجی اگر ڈی میں لینا نہیں چاہتا اور وہ سی میں لینا چاہتا ہے، اس کو اضافی پے کرنا پڑیں گے. ظاہر بات ہے پیکج خریدنے پڑتے ہیں تو ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں جو مینا میں خیمے ہوتے ہیں. اگر یہ آپشن آئندہ سالوں میں بیان کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان تینوں کے نزدیک کسی نہ کسی طور پر مینا کا جو قیام ہے وہ واجب ہے. احناف کے نزدیک سنت موقدہ ہے. تو جو حاجی مینا میں مقیم نہیں ہوگا تو سنت موقدہ کا تارک تو وہ کہلایا ہے. ٹھیک ہے، ازدحام میں حاجی زیادہ ہیں، سارے مینا میں نہیں سما سکتے، وہ تو مینا کی وادی کا اعجاز ہے. اس وادی کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ چھوٹی سے ہو کے اتنے حاجیوں کو سنبھال لیتی، ہے. واہ واہ. ورنہ تو اتنے حاجی کیسے سمجھ اس کے اندر. تو پھر بھی حاجی جو ہے نا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مزدلفہ میں ٹھہرانے پڑتے ہیں. تو جو حاجی مزدلفہ میں ٹھہریں گے اگر تو ان کی مجبوری تھی تو معذور کہلائیں گے، اور اگر ان کے پاس آپشن تھا، جیسا کہ ہمارے سلمان بھائی کے پاس آپشن تھا، انہوں نے آپشن کو اختیار کیا. پیسے تھوڑے زیادہ لگتے ہیں، اس جو پیسے دے سکتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آپشن لے سکتا ہے، تو اس سنت موقدہ پر عمل کر سکتا ہے. تو اگر اس کے پاس آپشن تھا، اس نے اویل نہیں کیا تو وہ معذور تو نہیں کہلائے گا. ٹھیک. نا علمی تو عذر نہیں ہے نا. صحیح. تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم رات وہاں گزار لیں گے. بھائی ممکن ہی نہیں ہوتا، آپ کا خیمہ کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہوگا. 2013 میں کیا ہوا، مجھے یقین نہ آئے کہ ہم مینا میں ہیں، یا اللہ. کیونکہ اتنا سنگم پر تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا. ایسا ایریا کبھی اس ایریا میں آنا بھی نہیں ہوا. تو میں نے تو بہت اہتمام کیا کہ ہم کہاں پر ہیں، ذرا یقین کریں کہاں پر ہیں. اچھا معاف کیجیے گا، میں غلطی کر گیا، مزدلفہ کی بات کر رہا ہوں. مزدلفہ میں اس نے ایک جگہ اتارا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہمارا وقوف ہی نہ ہو، ہم مینا میں بیٹھے ہوئے ہوں. تو وہ پورا وہ کرنا پڑا حساب کتاب کہ مینا میں ہوں یا مزدلفہ میں ہوں. ہم تھوڑا اور پیچھے گئے، 2 کلومیٹر تو ہم پیچھے گئے ہوں گے کہ یہ نہ ہو کہ ہم مینا میں ہوں اور پتہ ہی نہ چلے. تو بالکل وہاں ملا ہوا تھا. تو یوں آپ مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں یہ وادی ملی ہوئی نہیں ہے. آپ آئیں گے تو کتنے آئیں گے؟ آپ جیسی سوچ رکھنے والے لاکھوں لوگ ہیں، یہ سارے آ کے مینا میں بیٹھ جائیں گے. اول تو بیٹھنے نہیں دیتے، نظم کی بڑی پابندی ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پہلے وقتوں میں جب بھگدڑ مچتی تھی اس کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا تھا کہ لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے. آپ ریلے کے ریلے آ رہے ہیں تو وہ بھگدڑ مچ جاتی تھی، پھر کچلے جاتے تھے لوگ. تو راستوں میں بیٹھنے کی تو بڑی سختی ہے. خیموں کے گیٹ پر بندہ کھڑا ہوتا ہے، کارڈ دکھاؤ جناب آپ اس خیمے کے ہو. پہلے تو کارڈ دیکھتے تھے، اب کوئی اسکینر وغیرہ تو نہیں آیا. نہیں کارڈ، اب پچھلے سال تک تو کارڈ ہی ہے. کارڈ اس خیمے کا ہوگا تو آپ اس کے اندر جا سکیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے. تو آپ کریں گے کیا؟ تو آپ جو موقع ملا ہے اب اس پر گزارا کریں، یہی حل ہے. اس کے علاوہ اور حل تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں، سوال ہے ایک اور کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اگر رات کو ہی عرفات میں لے جایا جائے تو اب کوئی کفارہ لازم ہوگا؟
دیکھیں مینا کا جو قیام ہے دو حصوں میں ہے. ایک ہے حج سے پہلے، یعنی 8 تاریخ کو وہاں رکنا، اور ایک ہے حج کے بعد. جو 8 تاریخ کا قیام ہے وہ یہ ہے کہ ظہر سے لے کر فجر تک بندہ وہاں رکے گا. لیکن فی زمانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد گاڑیاں آ جاتی ہیں، رات اکثر حاجی رات وہاں نہیں ٹھہر پاتے، تو یہ مجبوری ہے. آپ کی نیت ہے ٹھہرنے کی، آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، لیکن قافلہ چلنا چاہتا ہے اور معلم آپ کو اجازت نہیں دیتا، تو آپ کی مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ آج کی رات کا جو اجر و ثواب ہے، آج کی رات کا جو حسن، یہ کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ العرفہ ہے، آہ، عرفے کی رات ہے، سبحان اللہ. عظیم رات ہے، مبارک، ایک بہت ہی مبارک رات ہے. اس رات کو عبادت کا اپنا ثواب ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں آپ کو موقع نہیں مل رہا، عرفات کے میدان میں جا کر آپ اذکار کرتے رہیں، یا آرام کرنا تو آرام کر لیں، تاکہ جو اگلا دن ہے اس کی تیاری آپ بہتر انداز پہ کر سکیں. سوال ہے میرے پاس، کیا آپ کبھی مینا سے عرفات پیدل گئے، سفر کیا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین. میں 2010 میں جب حج پہ گیا تھا تو مکہ مکرمہ سے پیدل مینا گئے تھے، اللہ اکبر. مینا کا قیام کیا، صحیح. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نکلے صبح عرفات. سبحان اللہ. بس پیدل. وہ یادیں الحمدللہ پیدل، اللہ اللہ. وہ جو یادیں ہیں کبھی نہ بھولنے والی یادیں. وجہ اس کی یہ ہے، ہر آدمی مستی میں ہوتا ہے، آہ، رقت طاری ہوتی ہے، سبحان. قافلے گزر رہے ہیں، شامی، مصری، سوڈانی، کہاں کہاں دنیا کے لوگ، اور زیادہ تر نوجوان، پیدل چلنے والے نوجوان ہوتے ہیں. تو وہ رقت میں لبیک کی صدائیں، اور پیدل 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 جناب. تو الحمدللہ رب العالمین عرفات تک ہم گئے، اور واپسی میں ہم پیدل ہی آئے. یا مرحبا. اللہ کا فضل و کرم ہے. سبحان اللہ. مرحبا. اللہ قبول فرمائے. بڑی سعادت مندی والی بات ہے. سوال ہے میرے پاس کہ سنا ہے کہ جب عرفات میں آ جائیں تو اب یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے عرفات کا جو وقوف ہے حج کا فرض اعظم ہے. تو عرفات کا جو وقوف ہے یہ حج کے اندر ایک مقصود عبادت ہے. تو جو بھی حاجی ظہر کے بعد عرفات کے میدان میں پایا گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہیں وقوف کرے گا یہاں تک کہ مغرب کو پا لے، رات کا ایک حصہ آ جائے. باہر اگر وہ جاتا بھی ہے لیکن واپس آ جاتا ہے تو اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی باہر نہیں جائے گا. ایک تو رش بڑا ہوتا ہے، خاص طور پر عرفات پہنچنے والے حاجی کیا کرتے ہیں، بہت سارے حاجی کہتے ہیں وہ دیکھ کر تو ہیں مسجد نمیرہ کہاں ہے، اور سارے حاجی وہاں رک کیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ جا رہے ہیں اور وہاں سے ریلے آ رہے ہیں، آپ پھنس جائیں گے. پھر جون کا مہینہ ہے، اگر دوپہر میں آپ کا آنا اور جانا ہوا، کوئی سایہ بھی نہیں ہے وہاں پر، چھوٹے چھوٹے درخت ضرور کھڑے ہیں نیم کے، اب کڑی دھوپ، اوپر سے ریلا. ہم جب پیدل گئے تھے عرفات میں، اب جب ہم نے انٹری مارنا چاہی، عرفات میں گھسنا چاہا، جی. بس یہ سمجھیں کہ ہم نے خود کو بہت مصیبت میں پایا ایک موقع پر. اللہ اکبر. کیونکہ کچھ لوگ وہاں سے گھومنے آئے تھے، دیکھنے آئے تھے، اور وہ واپس جا رہے تھے. صحیح. ہم آ رہے تھے، آنے والے لوگ زیادہ تھے اور وہاں سے نکلنے والے لوگ بھی تھے. اب یوں ازدحام، یا یوں لوگ پس گئے، اللہ اکبر. سینے سے سینہ اور کندھے سے کندھا چلا جا رہا، بالکل جو نا وہ پسنے کا ماحول تھا. تو پھر اگلے سال جو ہمارے ساتھ قافلے والے تھے انہوں نے اس سے سبق سیکھا، اور وہ اس راستے کے بجائے گھوم کر کہیں اور سے گئے تاکہ یہ راستہ جو مین انٹرسٹ تھا اس کو یوز نہ کیا جائے. تو یوں مسجد نمرہ کی طرف نہ جائیں، آپ جہاں موجود ہیں وہیں رہیں. گرمی بھی زیادہ ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ 2 حصے کر لیں. جو وقوف کا وقت شروع ہوگا اس کے 2 حصے کر لیے جائیں. جیسے وقوف کا وقت شروع ہوگا اس سے پہلے آپ حاجت سے فارغ ہو جائیں، غسل کر لیں، غسل کرنا سنت موقدہ ہے. اور جیسے ظہر کا وقت شروع ہوگا آپ حاجی ہو گئے، سبحان اللہ. آپ نے شرف پا لیا. اب آپ اپنے خیمے میں ہی اذکار، تلبیہ، دعائیں، گریہ جس قدر بھی ممکن ہو جاری رکھیں. اگر وہاں اجتماعی کوئی سلسلہ ہے تو اس کو جوائن کر لیں. اور پھر جب سپہر ہو جاتی ہے، سورج تھوڑا ڈھل جاتا ہے اور باہر نکلنے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر کھلے آسمان میں آ جائیں.
اور پھر مغرب تک کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر التجا کرتے رہیں، گریہ کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کے وقت میں پڑھیں، کیونکہ جو شرائط علماء نے لکھی ہیں فی زمانہ وہ نہیں پائی جاتی. تو ان نمازوں کا یہ معاملہ رکھیں. اور یوں پورا وقت آج دعا کا ہے، آج کسی چیز کا وقت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، دعا مانگنی ہے، اس کے بارگاہ سے کرم مانگنا ہے، عطا مانگنی ہے. اور آج عطاؤں کا دن ہے. آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے، بلا حساب لوگ بخشے جاتے ہیں. وہ عطا ہوتا ہے کہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا. عطا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. الہی جہنم سے آزاد کر دے، سے آزاد کر دے. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق کے ساتھ دعا کرنے کی سعادت بھی. ایک کمی جو محسوس ہوتی ہے وہاں جا کر جی کہ میں مانگوں کیا. اللہ. اچھا، اس کا ایک حل رفیق الحرمین میں موجود ہے. وہ بہت ساری الفاظوں میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی عرفات کی جو ترتیب ہے وہاں پر تو بندہ پہلے سے ہی جو نا پڑھ لے. دعا میں دیکھ کر دعا مانگنا مناسب نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ سے بندہ پہ مانگے تو بس سارے بندھن توڑ کے مانگے. ٹھیک ہے، بس اشکوں کے بندھن ٹوٹے ہوئے ہوں. اور حدود سے مراد یہ ہے کہ دل میں یہ نہ ہو، مایوسی نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے سب ہو سکتا ہے. جو باتیں مانگی جا سکتی ہیں، جو محال نہیں ہیں، وہ ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگے. کھلے دل سے مانگے، الفاظوں کی روانی کے ساتھ مانگے، تڑپ سے مانگے، گریہ سے مانگے. تو جو مطالب ہیں ان مطالب کے لیے آپ کوشش کریں سفر میں. یوں سمجھیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف آپ کا ایک اصل مقصود جگہ ہے، جو عرفات کا میدان ہے اصل مقصود جگہ ہے، جو وقوف عرفات قبولیت کا مقام ہے. آپ سعی کرتے ہیں، صفا مروہ ان کی جو ابتدا ہے یہ قبولیت کی جگہ ہے. یہاں کیا مانگے ہیں؟ دعائیں مانگنی ہوتی ہیں. تو بندہ مناجات سنتا رہے راستے میں، جب موقع ملے. حمد ہے، مناجات ہیں، اشعار ہیں، ایسے اشعار ہیں. مطلب آپ اگر ان کا کلام پڑھیں، حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا، کیا اس کلام کے اندر معنویت ہے، کیا اس کلام کے اندر جناب چیزیں مانگی گئی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. دیگر مناجات ہیں، امیر اہل سنت کا کلام ہے اور بہت سارے کلام ہیں. تو اللہ سے کیا مانگنا ہے یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے سب کچھ مل جائے گا، اب کہیں گے ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے. چلو علماء کے پاس چلتے ہیں، علماء سے جا کے پوچھیں گے، علماء بتائیں گے کہ اللہ سے اب کیا مانگا جائے.
تو دعاؤں کے معاملے میں بھی وہاں نا بعض لوگ بوریت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، بھی ہم کیا دعا مانگیں. تو اگر بعض تو الفاظ ہی ایسے جامع ہوتے ہیں، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر عطا فرما دے. پھر صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، اپنے لیے، اپنے اساتذہ اور مشائخ کے لیے، کیونکہ اساتذہ، دینی اساتذہ جو ہیں ان کا مرتبہ والدین سے بڑھ کر ہوتا ہے. جو مربی ہے ان کا مرتبہ والدین سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو جس کا زیادہ احسان ہے اس کے لیے دعا مانگے، والدین کے لیے دعا مانگے، اولاد کے لیے دعا مانگے، بھائی بہنوں کے لیے دعا مانگے، پڑوسیوں کے لیے دعا مانگے. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ملال ہے آپ کے دل کے اندر، آج اس کے لیے بھی دعا مانگے. ساری نفرت جاتی رہے گی، سارا کینہ جاتا رہے گا. آپ اتنے مبارک مقام پر کھڑے ہو کر جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگ رہے ہوں گے، بھلائیاں مانگ رہے ہوں گے، عطائیں مانگ رہے ہوں گے، بھلا پھر اس کی نفرت آپ کے دل میں رہے گی؟ تو یہ جو ہے نا کہ دوسرے کے متعلق بھلا سوچنا، یہ انسان کو ولایت تک پہنچا دیتا ہے. ایک بڑا عظیم کام ہے. آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ ابدال کی جو دعا ہے اس میں سے ایک یہ ہے، اللہم ارحم امت سیدنا محمد، کہ نبی مکرم، اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. سبحان اللہ. مطلب امت کے لیے دعا مانگے، امت کے لیے احساس کریں. چھوٹا آدمی محدود ہوتا ہے ہمیشہ، بڑا آدمی وسیع ہوتا ہے، وسیع سوچ رکھتا ہے. چھوٹے اور بڑے آدمی میں کلف کا فرق نہیں ہے کہ جو کلف کے کپڑے پہنے وہ بڑا آدمی ہے اور جو میلے کپڑے پہنے چھوٹا آدمی ہے. ذہنی وسعت جو ہے نا بندے کو چھوٹا اور بڑا بناتی ہے. تو بڑا آدمی بنتا ہے بڑے ظرف سے، بڑا آدمی بنتا ہے بڑے دل سے، مطلب کہ اچھے اخلاق سے. تو آج آپ نے کسی کو نہیں بھولنا، سب کے لیے دعا مانگنی ہے. جو آپ کے تعلق والے ہیں، جو آپ کے محلے دار ہیں، جو آپ کے کلاس فیلو ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، بھائی بہن ہیں، بھائی بہنوں کی اولادیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے سسرال والے ہیں، جو آپ کے نظر میں آتا جائے آپ دوڑاتے جائیں نظر، اس کے لیے بھی دعا مانگو، اس کے لیے بھی مانگو، اس کے لیے بھی مانگو. اور پھر اب نظر میں کوئی نہیں آ رہا تو پھر اجمالی طور پر مانگ لیں. اپنے شہر والوں کے لیے مانگیں، اپنے ملک والوں کے لیے مانگیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امت مسلمہ کے لیے مانگیں. دعا کے اندر اگرچہ کہ کچھ تفصیل ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ متعین دعا مانگ رہے ہیں، بھئی مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی بہن، عزیز اقارب، والدہ، مشائخ، مرشد، تلامذہ، تعلق والے، آس پڑوس، شہر والے، پھر بھی متعین ہو گئے نا، محدود ہیں. تو ان کے لیے تو آپ بلا حساب مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن جب آپ ساری امت کا لفظ کہیں گے، اس کے لیے بلا حساب کا لفظ نہیں کہیں گے. اس کے لیے یوں کہیں گے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے نا کہ امت میں سے کچھ لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، سزا پا کے پھر جنت میں جانا ہے. تو جو متعین لوگ ہیں جتنا بھی وسعت دے سکیں ان کے لیے آپ بلا حساب مغفرت کی دعا مانگیں. آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، ہم لاکھ گناہ کریں پھر بھی وہ ہمیں معاف فرماتا ہے، ہماری معافی سے خوش ہوتا ہے، ہماری معافی کو پسند فرماتا ہے. اور آج کا دن تو اس نے مقرر کر رکھا ہے عطا کرنے کے لیے، بلوایا ہی اس لیے ہے کہ آئیں بندے، اور اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. تو آپ دعا کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں. وہاں جو لوگ چوکڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے سیاستیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا کے موقع پہ بس ہاتھ اٹھے 2 منٹ میں آگے بڑھ گئے. ہر موقع کو غنیمت جاننا ہے. ہر موقع تصور تو کریں کہ جس موقع کو مستحب کہا گیا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، زیادہ تر مواقع وہاں ہیں جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں. ایسی ایسی پیاری دعائیں ہیں، خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے. میں ایک دعا پڑھ رہا تھا کہ رمی کے لیے بڑھنے لگے، اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانے لگیں، اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کتنی پیاری دعا ہے، میں عرض کرتا ہوں. بہار شریف میں بڑی پیاری دعائیں دی ہوئی ہیں. مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے کیا پڑھنا ہے، مکہ شہر میں آ گئے کیا پڑھنا ہے، مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، مینا سے نکل رہے ہیں کیا پڑھنا ہے. شب عرفہ کی دعا وغیرہ، شب عرفہ کی دعا بھی ہے. جیسے یہ دعا دی ہوئی ہے کہ جب آپ مینا سے جب جا رہے ہیں آپ، اللہم الیک فتو من عذابک اشفقت، اے اللہ
میں تیری رحمت کی طرف آ رہا ہوں، تیرے عذاب سے دور ہو رہا ہوں، الیک رجعت، تیری طرف بڑھ رہا ہوں، من کا رہبت، میری ساری میرا منتہا تو ہے، فقبل نسکی، اے اللہ میرے اس عبادت کو قبول فرما، وعظم اجری، میرے اس اجر کو بڑھا دے، ورحم تضرعی، میرے گریہ پر رحم فرما، وقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، واستجب دعائی، اے اللہ میری دعائیں قبول فرما۔ جب بندہ قدم قدم پر ان الفاظوں کے ساتھ، خاص طور پر مسنون الفاظوں کے ساتھ، یا جو علماء نے دعائیں لکھی ان کے ساتھ دعائیں مانگے گا تو کیا دعائیں، خود سبحان طواف کی دعائیں دیکھیں آپ، سبحان اللہ، یہ بات ہے، جتنی جامعیت ہے طواف کی دعاؤں کے اندر، سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ انسان سب کچھ ہی مانگ لیتا ہے اس کے اندر، اتنے جامع الفاظ ہیں۔ تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ غور کریں کیونکہ طواف کا چکر رش میں کافی بڑا ہو جاتا ہے، جی ایک دفعہ عربی میں پڑھ لیں، ایک دفعہ پھر ترجمہ سے پڑھ لیں، یا پڑھتے جائیں اور ترجمہ پڑھتے جائیں تو اور مزہ آئے گا۔ تو جو میں نے عرض کیا نا کہ دعا دیکھ کر مانگنا وہ نہیں ہے، تو کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں الفاظ بڑے غنیمت کے ہیں، تو وہاں تو ان کو دیکھ لیں ایک دفعہ، پھر دعا تو یوں سمجھیں آپ نکلتے ہیں حجر اسود سے رکن یمانی پہ ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی پھر آپ کے لیے گریہ کرنے کا وقت ہے، اپنے ہے، الفاظوں میں مانگنے کا وقت ہے، ہاں، آپ مانگتے ہی چلے جائیں۔ تو پورا سفر حج لبیک کہنے کا نام ہے، توبہ کا نام ہے، گریہ کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا نام ہے۔ میں نے ایک جو ہے وہ طواف کرنے والے کو دیکھا، اور بڑا نحیف سا ایک کمزور سا آدمی تھا، اور طواف کر رہا تھا اور اپنی لگن میں تھا، اور ایسے اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو لگاتار جو ہے وہ بہتے جا رہے تھے، اور مجھے اسے دیکھ کر کے جو ہے وہ رشک بھی آ رہا تھا اور ذوق بھی آ رہا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا وہاں طواف جو ہے دونوں نصیب طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو، غفلت میں چلتے ہوئے لوگ بھی ملیں گے، خیر ان کی طرف تو نظر ہی نہ کی جائے، جی اور ایک سے بڑھ کر ایک صاحب گریہ اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے۔ ماحول یہی تو ہوتا ہے کہ آپ ایک ماحول میں اتر جاتے ہیں، ایسا ہی، پھر آپ اس ماحول کی لذت پاتے ہیں، وہ جو لذت ہے وہ ماحول ہی دے سکتا ہے، سبحان اللہ، وہاں جانے والے اس کو پا سکتا ہے۔ مرحبا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے پاس بھی سوالات کی ایک لمبی لائن ہے سر، میں چاہوں گا ہم شارٹ جواب بھی آپ سے لیں، لیکن ناظرین کی کالز بھی ہیں، جی، ان کو بھی شامل کریں گے، میسیج بھی ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی لے میسج لیں۔ بھی ہیں، ایک سرپرائز بھی ہے، شاید آپ کو بھی ہم نے نہیں بتایا، ایک بڑا اچھا سرپرائز ہے، واہ، تو اپنا چلیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مرحبا، جی کال، یہ احکام حج پروگرام ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مفید ہے، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بس اس میں ایک سوال ہے کہ احرام کی حالت میں مرد یا عورت سن گلاسز استعمال کر سکتے ہیں؟ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ دیکھیے سن گلاسز چہرہ تو نہیں چھپاتے، دھوپ کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں، تو سن گلاسز استعمال کیے جا سکتے ہیں حسب ضرورت۔ جی کال، ماشاءاللہ سے احکام حج سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ مفتی علیزہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، مینا میں جب 5 دن رہا جاتا ہے تو اس صورت میں جب غسل کیا جاتا ہے تو احرام کو اتارا جاتا ہے، تو جب احرام کو پہنا جاتا ہے کہ دوبارہ سے نیت کرنی ہوتی ہے کہ وہی نیت ہی کافی ہوتی ہے جو پہلے نیت کی ہوئی ہوتی ہے احرام باندھنے کی؟ دیکھیے احرام ایک کیفیت کا نام ہے، چادر اس کا ایک حصہ ہے، چادر اتارنے سے احرام ختم نہیں ہوتا، تو حسب ضرورت اگر احرام کی چادر آپ اتارتے ہیں تو دوبارہ پہن لیں، آپ حالت احرام ہی میں ہیں، تو جب تک آپ حلق یا تقصیر نہیں کریں گے عام حالات کے اندر احرام ختم نہیں ہوگا، احرام باقی ہے، دوبارہ چادریں پہن لیں آپ۔ ٹھیک، جی کال، اصل میں نے تو حج کیا ہوا ہے، میں نے میری وائف نے نا، تو ابھی ہم اپنے والد صاحب کی والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے حج نہیں کیا تھا، نہ ان کے پاس حالات ایسے نہیں تھے۔ اچھا، اب جو ہم حج کریں گے حج بدل کے لائے گا، کیا کہلائے گا، اس کی نیت کیا ہوگی؟ جی میرا نام محمد کوہن اطواری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حج میں سر کے بال کٹانا کیا فرض ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ حج میں سر کے بال کٹوانا فرض ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے فرض حج ادا کر لیا، یہ بتا رہے تھے۔ وہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ اپنا حج کر چکے ہیں، ابھی جو حج کر رہے ہیں یہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، ان پر فرض نہیں تھا لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، ابھی ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، تو یہ کیا نیت کریں گے؟ عام طور پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے حج کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین نے وصیت نہیں کی ہوتی، یا ان پر فرض بھی نہیں ہوا ہوتا،
بعض اوقات فرض ہوا ہوتا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہوتی. تو یہ لوگ اپنا حج ادا کریں اور اس حج کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش دیں تاکہ ان کی مغفرت کا، ان کی ترقی درجات کا سبب بنے. تو یہ طریقہ ہے اس کا. یہ حج بدل نہیں ہے، یہ ایک نفلی حج ہے، اصالہ ثواب کے لیے کیے جانے والا حج ہے. حج بدل وہ ہوتا ہے کہ جس میں یا تو کوئی شخص زندہ ہو اور جا نہ سکے، اپنے مخصوص حالات میں متبادل کو بھیجے، یا پھر یہ کہ مرنے والا وصیت کر کر جائے. جو لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جا نہیں سکتے، لاچار ہیں، وصیت ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایک صاحب بہت پریشان تھے، جی بہت امیر کبیر، مطلب بہت امیر کبیر، صحیح. لیکن کوئی ایسی بڑی پراپرٹی کہ اس پر زکوٰۃ بھی ٹھیک ٹھاک صحیح. بکے تو زکوٰۃ دیں، ہوں. ایسا رولنگ میں ہوتا ہے. صحیح. اور ہے بھی والد کی، صحیح. والد بھی آخری دموں پہ. مطلب بڑھاپے میں ہے، صحیح. ٹھیک ہو. اور کافی کمزوری چلتی ہے جو بڑھاپے میں. شیخ فانی کے تعریف پر صادق ہیں. اب وہ پریشان کہ پراپرٹی بک بھی نہیں رہی، زکوٰۃ بھی جمع ہوتی جا رہی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی، انتقال ہو جاتا ہے تو گناہ گار ہوں گے. بڑا اچھا، مجھے ان کا جذبہ بہت اچھا لگا. مرحبا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو صدقات مالیہ انسان پر لازم ہوتے ہیں، اگر بندہ ان کی وصیت کر جائے تو ان کے انتقال کے بعد بھی ادائیگی کی صورت بنتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تہائی مال سے زیادہ نہ ہو. صحیح. تو تہائی مال کے اندر اندر ادا ہو جاتے ہیں تو ان کا جو گناہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس عبادت کی ادائیگی ہو جائے گی، وہ ترک نہیں کہلائے گا، اور وہ جو ادا نہ کرنا ہے وہ نہیں کہلائے گا. تو جو ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں، حج فرض ہے، جا نہیں سکتے، وصیت کو مت بھولیں. آپ سمجھتے ہیں میرے اوپر جو ہے وہ نمازیں، میں نے روزے توڑ دیے تھے، ایسی صورتوں میں توڑ دیے تھے کہ جن میں کفارے لازم ہوتے ہیں، اس کی بھی وصیت کی جاتی ہے. پہلی صورت تو اس کی وصیت نہیں ہوتی، پہلی صورت یہ ہوتی کہ وہ رکھے جائیں. جو نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہو گیا، وہ فدیہ دے گا. اسی طریقے سے لینا دینا ہے لوگوں کا، اسی طریقے سے بہت سارے شرعی جو واجبات ہیں وہ بنتے ہیں. صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو اس کی وصیت کر دیں. وصیت بھی اس صورت میں ہے کہ جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب ہاتھ میں ہے تو ادا کریں. ٹھیک. وصیت تو یوں ہے کہ بھئی مثال کے طور پر جس گھر میں رہ رہا ہے وہی ہے، وہ تو اب ضرورت کا ہے، اس کے بیچنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا. صحیح. لیکن جب انتقال ہوگا تو وہ ترکے میں چلا جائے گا. اب اس کے تہائی سے، قیمت کی تہائی سے وصیت پوری ہو سکتی ہے. ان کا حج نفل ہوگا اور یہ اس کا ثواب اپنے ماں باپ ماں باپ کو پہنچا دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا سوال جو تھا کہ بال کٹوانا یہ فرض ہے؟ دیکھیے، ایک کیفیت کا نام ہے نا. آپ نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں لازم کر لی. جب آپ نے عمرے کی نیت کی یا حج کی نیت کی تو جو پورا پریکٹیکل ہے وہ آپ پر لازم ہو گیا. مثال کے طور پر کوئی نماز کی جب نیت کرتا ہے، اس پر قیام کرنا فرض ہو گیا، رکوع کرنا فرض ہو گیا، سجدہ کرنا فرض ہو گیا، اس پر اتحیات میں بیٹھنا فرض ہو گیا، یعنی قعدہ اخیرہ میں. تو بہت سارے اعمال اس پر لازم ہو گئے. تو عمرہ ہو یا حج ہو، اس کا ایک پورا پیکج ہوتا ہے، یعنی مجموعہ ہے یہ عبادات کا. بہت سارے چیزوں سے مل کر عبادت مکمل ہوتی ہے، پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. تو اس عبادت کا جو اینڈ ہوتا ہے، جو انتہا ہوتی ہے، وہ حلق یا تقصیر پر ہوتی ہے. مرد کو دو اختیار ہیں کہ وہ تقصیر کرے یا حلق کرے. تقصیر یہ ہے کہ کم از کم چوتھائی بال وہ کم از کم ایک پورا کاٹ لے. خواتین صرف تقصیر کریں گی. مرد کے پاس دو آپشن ہیں کہ وہ یا تو تقصیر کرے یا پھر حلق کرے. اچھا، کسی نے جا کے حلق کر لیا، اب ایک اور عمرہ کیا، اب بال تو ایک پورا ہے نہیں، تو اب لا محالہ اسے دوبارہ سے اس طرح ہی پھیرنا ہوگا. کوئی کہے میں نے کل تو پھیرا تھا، بھی آج دوبارہ پھیرنا ہے. جس طرح آپ نے کل نماز پڑھی تھی 2 سجدے کیے تھے، آج پڑھ رہے ہیں تو آج بھی 2 سجدے کریں گے. تو آپ نے جو عبادت کے لوازمات ہیں، واجبات ہیں، ان کو پورے طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی. ٹھیک ہے جی. کون؟ ظہیر احمد تاریخ
ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے نا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ الحمدللہ عمرے پہ جو جاتے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں تو لوگوں کو نا صحیح کا پتہ نہیں ہوتا نا، صحیح کس کو کہتے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں. تو اس کا ذرا واضح طریقے سے کہ جب صفا مروہ کرنا ہو نا اس کو صحیح، تو اس چکروں کو کیا کہتے ہیں، اس طرح کے بتائیں گے نا تو پھر ہم جیسے جوان پاک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ کس کو رمی اور صحیح کہا جاتا ہے. رمی اور صحیح دونوں کو ملا دیا جی، انیل کا ساتھ ساتھ ملایا. سوال بہت بچا ہے. ماشاء اللہ. جی مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی، اگر ان کو ہم پریزنٹیشن کے ذریعے دکھا دیں تو واہ مرحبا. صحیح کیسے ہوگی. خانہ کعبہ کوئی پلانٹڈ کالونی ہے یہ، تو خانہ کعبہ کے کس کونے کا کیا نام ہے، ملتزم کسے کہتے ہیں، رکن یمانی کسے کہتے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، طواف کہاں ختم کرنا ہے، صحیح کی جگہیں، اور جناب پورے حج ایک نظر میں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو پریزنٹیشن کا نظام ہی نہیں ہے، پھر پریزنٹیشن کا کیا تعلق ہے؟ تو ہمارے لیے ہے اس تعلق سے آپ کی جو ضرورت ہے وہ پورا کرنے کی ہماری نیت ہے، اور جو علمی کام ہے اس کا جو مدعا ہے اور جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کی تعلیم. جی کہ علم کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات لوگ عبادت کو بجا لا سکیں اور لوگ عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. تو علم جو ہے اس کا یہ ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. تو اب عبادت کو بجا لانے کے مختلف طریقے ہیں. آج کے دور میں پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. اب ہم شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک مثال دی، دوسری مثال دی، تیسری مثال دی. تربیت فرما رہے تھے کہ آسان الفاظ فتوے میں لکھے جائیں، کہ یوں ایک لفظ سے کس نے کیا سمجھا، کس نے کیا سمجھا. اس میں کتنے لفظ لکھے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مشکل لفظ ہے. حالانکہ اس کتاب کو ہم نے بہت آسان ماننے کی کوشش کی ہے. یہ اردو میں لکھی جانے والی پاکستان میں پہلی اسلامی کتاب ہے، میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے کوئی لکھی گئی ہو جس میں QR کوڈ دیے گئے ہوں. کہ اگر ہم کوئی طریقہ بیان کر رہے ہیں تو ساتھ میں ہم نے QR کوڈ دے دیا کہ بھائی اس کی ویڈیو بھی دیکھ لو. اگر ہم نے کسی جگہ کی نشاندہی کی ہے تو اسکین کر لیں، اس کی لوکیشن بھی آپ کو مل جائے گی. رمی کا طریقہ بیان کیا ہے تو بھائی رمی جو ہے، رمی میں ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں یہاں ہم نے تصویر دی ہوئی ہے. کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے. جی ہاں، یہ تصویر ہم نے وہ، اب بعض چیزیں ایسی تھیں نا کتاب میں چھاپ نہیں سکتے تھے، چھاپیں تو کتاب طویل ہو جائے. صحیح. اچھا اب ویڈیو کیسٹس کے اندر جاری کریں گے. حاجیوں کی تربیت کے لیے کتابیں بلا شبہ اہم ہیں. کتاب ان کے ہاتھ میں ہر وقت دینی چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بھائی میں آج کل جو ٹیچنگ ہوتی ہے، آن لائن جو ٹیچنگ ہوتی ہے، اس کے دو ماڈل ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا چیز کیسے کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ استاد براہ راست پڑھا رہا ہوتا ہے. صحیح. یہ جو ہمارا پروگرام ہے براہ راست ہم مخاطب ہیں، لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں. تو ہم نے آپ کے لیے جاری کی ہے ایک منفرد ڈیجیٹل ای بک، واہ 100 ویڈیو کلپس. اللہ اکبر. 100 ویڈیو کلپس، اور وہ بھی موضوعات کے اعتبار سے. سبحان اللہ. بھئی احرام کی نیت، اس کے متعلق سوالات. اب اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اب اس کا ایک چیپٹر ہے تلبیہ اور نیت کے مسائل. ٹھیک ہے، صرف یہاں کلک کریں گے اور یہ یوٹیوب کا تلبیہ طواف کی دعائیں وغیرہ کتنی آواز میں کتنے دیر لگی؟ اتنی آواز میں 1 منٹ لگے، 2 سیکنڈ نہیں لگے جی. پڑھنا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار گیا ہوا ہے یا بعض لوگ اس لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے، یہ ان کو واٹس اپ کرنا ہے. یہ ایک کلپ یہ واٹس اپ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، واٹس اپ نکلایا، دبایا، اس کا لنک، اس ایک ویڈیو کا لنک ان کو فارورڈ ہو جائے گا. واہ 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 مرحبا. ایک ویڈیو کا لنک ان کو فارورڈ ہو جائے گا. کیا بات ہے استاد. ٹھیک ہے. تو 100 ویڈیو کلپ ہم نے جمع کی ہیں اس کے اندر. مطلب جمعے کو میں نیت کر رہا ہوں، اس کو ہم اپنے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی اس کو تفصیل سے انشاءاللہ 100 ویڈیو کلپ، 100 سوالات نہیں ہیں وہ. مثال کے طور پر 16 احرام کے متعلق 16 سوالات، خواتین سے متعلق 15 سوالات، خواتین کے حج سے متعلق. تو ایک کلپ کے اندر 15 سوالات موجود ہیں. زیارتوں کے الگ کلپ ہیں. اچھا پھر پریزنٹیشنز کے الگ کا ایک الگ پورشن ہے. کیا بات کہ اگر آپ خانہ کعبہ کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں،
صحیح کو پریزنٹیشن سمجھنا چاہتے ہیں، اوقات ہیں کہ کس وقت کیا ادا کرنی ہے، پریزنٹیشن کے ساتھ ہماری سلسلے ہوئے تھے، تو کوئی کلپ 1 منٹ کا ہے، کوئی 5 منٹ کا، کوئی 10 منٹ کا، کوئی آدھے گھنٹے کا، تو یوں جو ہے نا وہ 100 کلپ ایک ساتھ PDF فائل موجود ہے. یہ اس کو واٹس ایپ پہ یوں کرنا آسان ہے. ایسے ہی ہے. یہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے منفرد ڈیجیٹل ای بک. مرحبا. اور یہ جو ہے نا یوں دیکھیں، کوئی بھی کلپ دیکھیں آپ، 1 منٹ کے اندر یہ گئی. نسبت کو استلام کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یوں چلتے بھی جائیں گے، یعنی یوں استلام بھی کر رہے ہیں. کتنا دیر لگی ہے؟ سینہ حجر اسود کی طرف ہے. کوئی بھی کلپ جو نا آپ چلا کے دکھائیں، دیکھ لیں. میں بتاتا ہوں جی آپ کو. جیسے یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور یہ اس میں سے ہم ایک مسئلہ جو ہے وہ نکالتے ہیں جی، طواف کا طریقہ. اچھا، سرچ بھی کر سکتے ہیں جی، سرچ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ PDF میں یونیکوڈ لکھا ہوا ہے جی. آج سرچ بھی کی جا سکتی ہے. دیکھا، نیت دیکھنی ہے آپ نے، احرام دیکھنا ہے، طواف دیکھنا ہے. ویسے تو باب وائز ہے، یہ سارے جو کلپس ہیں باب وائز، چیپٹر وائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ لے لیں جناب علی. طواف وداع کے بعد مزید طواف کر سکتے ہیں؟ مسئلہ ہے ابھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ابھی طواف وداع کر لیے، آخری طواف کر لیے، اب کیا ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جواب چاہیے، کلک کریں اس کو. کلک کیا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آ جائے گی، ویڈیو آ جائے گی. فیس بک کے ذریعے ایک سوال کر رہے ہیں، کیا طواف وداع کے بعد حرم شریف میں آ کر اگر وقت وغیرہ ہو، سفر ابھی فوراً نہ ہو، تو دوسری عبادات کر سکتا ہے جبکہ طواف وداع کر چکا ہے؟ اب کیا لازم ہے کہ بس اب یہ اب آپ کو پوری ویڈیو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملے گی، جو انشاءاللہ الکریم آپ کو جو ہے وہ اویئر بھی کرے گی، آپ کے مسئلے کا جواب بھی دے گی، اور اس کو آپ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپشنز یہاں پر واٹس ایپ پر شیئر موجود کرنا ہے، فیس بک پہ کرنا ہے، ٹویٹر پہ کرنا ہے. یہ ایک ویڈیو کا کلپ فوراً چلا جائے گا. اچھا، میں یہاں ایک اور بات بھی کروں. بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، بندے کو آتا جواب نہیں آتا ہوتا، خود تو نہیں آتا تھا. آپ یہاں سے اس کو دیکھ کے اس کو واٹس ایپ جو ہے وہ شیئر کریں گے تو یہ درست رہنمائی جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کا بھی اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا. بہت لاجواب یہ ایک ایفرٹ ہے ماشاءاللہ الکریم مفتی صاحب، اللہ قبول فرمائے. اور یہ واقعی آپ نے ایک سرپرائز جو ہے وہ دیا ہے، اور یہ حاجیوں کے لیے ایک بڑا زبردست جو ہے تحفہ ہے. موبائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی ہاں، موبائل میں بھی PDF بکس ہوتی ہے، تو یہ آپ کے موبائل میں بھی انشاءاللہ کام دے گی. میں نے نیت کر لی ہے اس کو، ہم جمعے والے دن پروگرام کریں گے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے اس میں میں تقریباً 12 منٹ اس کا پریکٹیکل کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے. اللہ کی رحمت سے حاجیوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. تو سوال تھا نا کہ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا، اس بات کا نہیں پتا ہوتا. ویسے تو بتائی جا رہی ہوتی ہیں بار بار، لیکن سننے سے لا محالہ سننا جو ہے سب سے مؤثر طریقہ ہے اندر داخل ہونے کا، سمجھنے کا، فہم حاصل کرنے کا. تو چونکہ اس میں گفتگو ہے، خلاصہ ہے، نپت الفاظ ہیں، اور تصویریں ہیں، امیجز ہیں، پریزنٹیشنز ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، تو اس سے استفادہ کیجیے. ٹھیک ہے سر، ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کسی کو دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، دعا کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو عربی میں ہی دعا پڑھنی ہے. دعا تو جو نا دل کے احساسات کا نام ہے. آپ نے دل سے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک سوال ہے کہ کیا رمی جو ہے یہ غلیل کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے؟ ویسے آپ الفاظ سے ڈائریکٹ رمی پہ آ گئے. چلیں، دیکھیں، رمی کرنا بھی ایک عبادت ہے، ایک سنت کو آپ ادا کر رہے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عبادت کو ادا فرمایا ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ واجب کا ہے. 3 دن کی رمی واجب ہے. تو یہ ایک واجب عبادت ہے. عبادت کے اندر وقار، عبادت کے اندر اطمینان، عبادت کے اندر حسن ادائیگی، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ہمیں جس چیز کا جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم ویسے ہی کریں گے. مثال کے طور پر ہمیں جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ہم یہ تو نہیں کرتے نا جانوروں کو اٹھا کے پتھر مارنا شروع کر دیں کہ بھئی مارنا تجھے ہے ہی نہیں. ہم جانور کے ساتھ بھی رحم، شفقت، وہاں جو حسن ادائیگی کا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ ہم سارے رحم اور شفقت کے آداب کو بروئے خاطر لے کر آئیں اور اپنے سامنے رکھیں. یہاں جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے وقار، حسن ادائیگی، مسنون طریقہ. یہ ہماری حدود اور باؤنڈریز ہیں. جذبات جو ہے نا وہ باؤنڈریز نہیں ہوتی. جو مسنون طریقہ ہے وہ ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں. یہ جوتا اٹھا کے مار دینا، پتھر اٹھا کے مار دینا،
اور پھر اس طرح ڈبے مار رہے ہیں. ڈبے مار دینا، اور پھر اس طرح کی واہیات ویڈیو کو عام کرنا کہ دیکھو جی فلاں صاحب، پھر وہ قوموں کے نام لیے جاتے ہیں، پھر یوں اور یوں اور یوں. اس طرح کی چیزوں کو عام بھی نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے، یہ مسلمانوں کی ایک عبادت ہے نا. اس کو غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیا اپنے گھر کی غلطی کوئی یوں پھیلاتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے ایک فرد کی غلطی ہے، دیکھا جائے تو ایک خطا ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو عام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس طرح کی چیزوں سے صرف نظر کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر، یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ رمی کرتے ہوئے وضو ہونا ضروری ہے؟ رمی کرتے ہوئے وضو ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مکان خریدنے کی غرض سے سرکاری ملازمت سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، اب جو رقم ملی اس کی وجہ سے حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلا شبہ اس کی وجہ سے حج فرض ہوگا، جبکہ قرض سے فارغ ہو، حوائج اصلیہ سے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. ٹھیک ہے جی سر، اب کچھ شارٹ جو ہے وہ جواب بھی ہو جائیں. جی خواتین کے حوالے سے سوالات ہیں کہ اگر کسی خاتون کے خاص ایام شروع ہو گئے تو کیا وہ حج کی نیت کر سکتی ہے؟ بالکل حج کی نیت کر سکتی ہے. حج کی نیت کرنے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مانے ہو. جس خاتون کے خاص ایام شروع ہو گئے ہوں وہ مینا میں کیا کرے گی؟ دیکھیے مینا میں ایک حاجی کو 2 کام کرنے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں 3 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک وہاں قیام کرنا ہے، وہاں اگر سو نہیں رہا جاگ رہا ہے تو اذکار کرنے ہیں جتنا موقع ملے، اور تیسرا کام ہے نمازیں پڑھنا. تو ایسی عورت کے لیے صرف نماز پڑھنا منع ہے نا، باقی جو چیزیں وہ کرے گی. مطلب نماز پڑھنا منع ہے اس عورت کے لیے، اور قرآن پاک پڑھنا منع ہے. جو چیز منع نہیں ہے وہ ادا کرے گی. جی اگلا سوال. جی، کیا شوہر اور بیوی احرام کی حالت میں ہاتھ ڈال کر چل سکتے ہیں؟ بھئی دیکھیے، یہ شوہر اور بیوی کوئی ہانی مون منانے تو گئے نہیں ہیں کہ یہ جس طرح چاہیں وہاں آزاد ہو کر پارکوں میں جس طرح چلتے ہیں اس طرح چلیں گے. ہر جگہ کے اپنے آداب، اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور مہذب سے مہذب طریقہ کیا ہے ہمیشہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. یہ جو طرز عمل ہے کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے، اور خاص جب حالت احرام ہو تو حالت احرام میں تو پھر بھی جو نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان غلطیوں کا مرتکب ہو سکتا ہے. تو جس طریقے سے جو ایک مہذب اور معتدل طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے. ہاں کوئی معذور ہے، کسی کو سہارے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو ہاتھ پکڑنا یا سہارا دینا اس کی اہمیت موجود ہے. یا والدہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا رہا ہے بندہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا حالت احرام میں بچے کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل حالت احرام میں بچے کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے. کیا خواتین خاص ایام میں حج کی صحیح کر سکتی ہیں؟ دیکھیے مسجد الحرام کے 2 حصے ہیں. ایک تو پوری مسجد الحرام، مطاف ہے، ساری مسجد الحرام، اور ایک حصہ خاص صحیح کرنے کی جگہ، خواہ وہ بیسمنٹ ہو، گراؤنڈ فلور ہو، اس کے اوپر کی جگہ ہوں. صحیح کرنے کی جو جگہ ہے وہ مسجد نہیں ہے، خارج مسجد ہے. تو وہاں کوئی جنابت میں ہے یا ایام میں ہے وہ جا سکتا ہے. تو وہاں جانے کے لیے پاکی ہونا ضروری نہیں ہے، اور صحیح ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے جو وضو ہے یا غسل ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے. جس خاتون کے خاص ایام شروع ہو گئے ہوں وہ طواف زیارہ کب کریں گی؟ دیکھیے طواف زیارہ کا ایک ہے وجوبی وقت کہ اتنے وقت تک کرنا واجب ہے، ورنہ واجب ترک ہوگا. البتہ عبادت پھر بھی کرنی ہوگی. وہ ہے جب 12 ذوالحجہ کو مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے کم از کم 4 چکر ہو جائیں، یہ واجب ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 کی طلوع فجر سے. تو شروع کا وقت، آخر کا وقت میں نے بیان کیا. تو یہ ہے عام حالات میں حکم. اگر عورت جو ہے ایسی ہے کہ وہ ایام میں ہے، 10واں دن بھی آ گیا، 11واں بھی آ گیا، 12واں بھی آ گیا، ابھی بھی یہی حالت برقرار ہے، تو اس عورت نے جو تاخیر کی ہے وہ عذر کی وجہ سے کی ہے، اس پر یہ گناہ گار نہیں ہوگی، کوئی جنایت نہیں ہوگی. پاک ہو کر پھر طواف کرے گی. اور اس کے علاوہ بھی کوئی شخص نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، بعض لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوتا، تو تاخیر کا وہ جو بھی جنایت دم ہوتی ہے دم بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے. ساری عمر تک یہ فرض کندھے پر رہتا ہے، ادا نہیں کیا تو کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں جو باقی رہتی ہیں. ٹھیک ہے.
کسی خاتون کی کلائی کھل جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، کلائی کھلنے کے تعلق سے دو حالتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عام حالت میں کھلی. عام حالت میں کھلی، یہ حالت احرام ہے اور بے پردگی بھی نہیں ہے، تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. خواتین بیٹھی ہوئی ہے، کلائی کھل گئی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک ہے نماز میں کھلنا یا طواف میں کھلنا. تو طواف کے اندر جو حکم ہے وہ ستر کا حکم نماز کی طرح ہے. فرق اتنا ہے کہ نماز میں ستر جو ہے وہ فرض ہے اور طواف میں واجب ہے. تو جو ممنوع قدر، یعنی کہ جیسے چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا ایک عضو کا، یا کچھ ملا کے چھوٹے عضو کا چوتھائی بن جائے، تو یہ ہے قدر مانے. اتنا اگر نماز میں کھلا رہا تو نماز کا فرض ادا نہیں ہوتا، اور اگر طواف میں کھلا رہا تو طواف کا جو واجب ہے وہ ترک ہوتا ہے. اور ایسے طواف کا اگر اعادہ کر لیا جائے تو جنایت ساقط ہو جاتی ہے، ورنہ جنایت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے اپنی تفصیل کے ساتھ. ٹھیک. خواتین کے بال بعض اوقات اسکارف سے باہر آ جاتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی کفارہ ہوگا؟ دیکھیے، اگر یہ خواتین حالت احرام میں ہیں یا حالت احرام میں نہیں ہیں یا طواف کر رہی ہیں، ایک بات تو واضح ہے کہ بال جو ہیں وہ ستر عورت ہیں، چھپانے کی چیز ہیں، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی باریک دوپٹہ عورت نہیں پہن سکتی. دبیز دوپٹہ پہنے گی یا اس کی تہ لگا لے گی تاکہ اس بالوں کی جو رنگت ہے وہ بھی نہ جھلکے. تو ایک تو ہے بالوں کا ستر ہونا عمومی حالات میں، پھر دوسری جہت ہے نماز کے اعتبار سے کہ نماز میں ستر چھپانا ہے، بال ستر کا حصہ ہیں. اور تیسری جہت ہے کہ کوئی عورت طواف کر رہی ہے تو جو ستر کے احکام نماز سے متعلق ہیں وہی طواف سے متعلق ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ طواف میں ستر عورت واجب ہے اور نماز میں فرض ہے. ٹھیک ہے جی. سر اب سوالات میرے پاس اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں، وقت گھڑی بھی میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں 2 سوال اور رہ گئے ہیں تو خواتین کے حوالے سے ان کو بھی کر لیتے ہیں. کیا خواتین کو بھی خود رمی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، خواتین اپنی نماز خود پڑھتی ہیں نا جی، اپنا طواف خود کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک واجب عبادت ہے. تو رمی بھی وہ خود کریں گی، سوائے اس کے کہ کوئی معذور ہے، چل کر بھی نہیں آ سکتا، کندھے پر بھی نہیں آ سکتا، ویل چیئر پر بھی نہیں آ سکتا، لاٹھی کے سہارے بھی نہیں آ سکتا، تو وہ اپنا نائب بنائے گا. ورنہ تو جس کے پاس سہارے سے آنے کی ضرورت ہے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہے، قیام میں اگر آپ لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوں گے. تو یہی معاملہ ویل چیئر کا ہے. ویل چیئر پہ بھی کوئی آ سکتا ہے تو کندھے پر آنے کی طرح ہے، تو وہ آئے گا اور آ کر خود رمی ادا کرے گا. ہر صورت ایسی نہیں ہے جس میں نائب بنایا جا سکے. نائب بنانے کی یہی صورت ہوگی کہ خود کسی طرح بھی آ ہی نہیں سکتا، اتنا لاغر، کمزور یا حادثے کا شکار ہے، تو پھر اس کا جو نائب ہے وہ اپنی کنکریاں مارے گا، پھر اس کی طرف سے مارے گا. ایک آخری سوال میں کر لوں صاحب، جی کہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ ایمبولینس میں عرفات لایا جاتا ہے، یعنی وہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ ایمبولینس میں ہوتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں، یہ جو بھی ایشو ہے، کیا ان کا بھی حج ہو جائے گا؟ اگر وہ حج کے احرام میں ہیں اور جو پورا وقت ہے، یعنی وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، اس پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی آ گئے، وہ حاجی ہو جائیں گے. اگرچہ کہ معیاری وقت ہے وہ یہ ہے کہ حاجی ظہر کے بعد وہاں موجود ہو اور مغرب تک رہے، رات کا کچھ حصہ وہاں گزارے. یا مرحبا، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے جو ہے وہ دیکھا، وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ احکامات پر عمل کرتے ہوئے، انہیں یاد کرتے ہوئے ہمیں حج کے جو ارکان ہیں ان کو بجا لانے کی، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.